جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں یارو؟ بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے سفر نامہ ہمارا چل رہا ہے جی۔ تو اس کی ہم انشاءاللہ آج 16ویں قسط کریں گے جی۔ 15ویں قسط جو ہم نے کی تھی اس میں ہم سلمیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے کھانے پینے ٹرکش کسی ریسٹورانٹ کی طرف جا رہے تھے، جب سلمیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو ایک مقامی ڈش کھلاتے ہیں، اس کو چواپی کہتے ہیں۔ تو آگے سے 16ویں کی شروع کرتے ہیں دوستو۔ چواپی دیکھنے میں تو اپنے نان کباب کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے، ایک نان کی طرح کی مقامی روٹی جو کہ 3 طرف سے بند اور ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے اور کافی نرم ہوتی ہے۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لمے یا چکور کباب جو بکرے یا گائے کے گوشت کے بنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے تھوڑے سے پیاز گرلڈ، اور ساتھ میں پینے کے لیے دہی کی لسی بالکل سادی۔ تو یہ ہے چواپی۔ قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں، صرف 6 بوسنین مارک جو کہ 3 یورو بنتے ہیں۔ چواپی کی حیثیت بوسنیا میں وہی ہے جو ہمارے ہاں نان چنے کو ہے، یہ جگہ جگہ ملتی ہے، آپ بے شک وہاں بیٹھ کے کھا لیں یا پیک کروا کے ساتھ لے جائیں۔ اچھا جی، یہ چواپی یارو ایک بریڈ ہے، جیسے ہمارے نان ہوتا ہے نا گول سا، ان کی بریڈ ہے جو کہ 3 طرف سے بند ہے اور ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے۔ وہ جو کھلی ہوئی ہے نا، اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے لمبے یا چکور قیمے کے کباب بالکل سادے، اس میں کوئی مسالے نہیں، مطلب کہ صرف یہ تھوڑے سے ہربز ہوتے ہیں، ہربز کے ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا پیاز ہوتا ہے، وہ اس کے اندر وہ ڈالتے ہیں، اس کے اندر سٹف کرتے ہیں، تھوڑے سے پیاز جو ساتھ ہی وہ گرل کر رہے ہوتے ہیں، ان پیازوں کو بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو ایک لسی کا گلاس چھوٹا سا کپ لسی کا دیتے ہیں، جو کہ صرف دہی اور پانی ہے، نمک اس میں نہیں ہے، چینی بھی نہیں ہے، بالکل سادی۔ تو پہلے جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یار مسالہ ہی نہیں ہے، یہ تو کیسے کھاؤں گا؟ لیکن جب کھایا تو there is something to it۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ شاید اس کے بنانے کا کوئی طریقہ کچھ ایسا ہے، لیکن بغیر مسالوں کے بھی یہ جو چواپی ہے بڑی مزیدار، اور ساتھ میں جو دہی کا آپ ساتھ میں سپ لیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے، بڑا زبردست ٹیسٹ، سادہ لیکن بڑا مزیدار ٹیسٹ۔ اور قیمت اس کی ہے جی 6 چاہیے، میں آپ کو پرائسز بتا رہا ہوں 2015 کی، تو 6 بوسنین مارکس جو کہ تقریباً 3 یورو بنتے ہیں۔ 3 یورو کا مطلب کوئی تقریباً 300 روپے کی ایک چواپی، وہ دہی کی لسی کے ساتھ۔ تو ویسے دنیا میں نا یہ جو ہمارے مسالے ہیں نا، یہ صرف آپ کو یہ پاکستان یا تھوڑا بہت ہی عرب کی طرف بھی مل جائیں گے، باقی آپ کہیں بھی جائیں گے تو مسالوں کا اتنا استعمال نہیں ہوتا۔ چواپی سے پاپی پیٹ کی تواضع کرنے کے بعد سلمیٰ نے بوسنین کافہ کا آرڈر دیا اور ہم نے اپنا سگار سلگا لیا دوستو، پھر معذرت یار۔ اور اس کے بعد بات چیت کا ایک طویل دور شروع ہوا، جس کا خلاصہ قائرین کی حاضر خدمت ہے۔ تو وہ جناب چواپی کے بعد، کھانے کے بعد سلمیٰ نے کہا جی کافی تو لازمی پینی ہے۔ ہم نے کہا جی پلا دیں، باپ کے شہر میں بائے ہوئے ہیں تو جو آپ پلائیں گی ہم تو ایک شعر یاد آ گیا، شعر کیا بلکہ چھوڑیں آپ، کچھ مفہوم ایسا ہے، ہم تو اپنے آنسو بھی پی لیتے ہیں۔ تو سلمیٰ تو ہمیں پھر بھی بوسنین کافہ پلا رہی تھی، تو بسم اللہ جی۔ تو اس کے بعد ہم نے جناب اس کے بعد پھر ہم تقریباً شام تک شام کو تو پہلے ہی ہوئی تھی، مطلب کہ ہم پھر رات کافی دیر تک پھر ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، اور بڑا اس کا جو نالج ہے بالکل آرمین کی طرح، آرمین سے یہ تھوڑی سی کوئی 8-10 سال یہ بڑی تھی، لیکن اس کا جو نالج ہے ویری 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 ڈیپ، ویری ڈیپ۔ تو وہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے خلاصے کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی۔ ہمارا پہلا سوال تھا، سڑکوں پر عام بکتی شراب اور کھانا سب حلال، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا پہلا سوال تھا کہ بھئی
یہ کیا سین ہے؟ حلال کھانا سارا حلال مل رہا ہے یہاں پہ، لیکن سڑکوں پہ شراب بھی عام سر عام بک رہی ہے اور پی بھی جا رہی ہے اور برا بھی نہیں سمجھا جا رہا. جس پر سلمان نے ایک بڑا ہی مفصل جواب دیا جس کا لب لباب کچھ اس طرح ہے: یہ ایک بہت لمبی چوڑی سازش ہے جو کہ یورپ کے اکلوتے مسلمان ملک کے خلاف اس لیے ہے کہ مغرب نہیں چاہتا ان کے پہلو میں مسلمان ملک اپنے کلچر کے ساتھ ابھرے، جس کا اقتدار، ملک کے قوانین، کلچر سب کا سب اسلامی ہو. 1992 سے 95 کی خانہ جنگی جس میں صرف اور صرف مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، حالانکہ اس علاقے میں دوسری قوموں کے افراد بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن سربوں نے سب کو باہر نکال کر صرف مسلمانوں کا محاصرہ کیا اور ان کی نسل کشی کی. وجہ صرف یہ تھی کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ بالکنز کے اس خوبصورت علاقے جو کہ یورپ کے بالکل بغل میں واقع ہے، مسلمان ایک مضبوط سماجی طور پر اپنی علیحدہ شناخت بنا سکے. اور جب تک مسلمانوں کی نسل کشی جاری رہی تو کسی بھی بین الاقوامی طاقت نے مزاحمت تک نہیں کی. اور پھر اچانک 1500 بچوں کو اجتماعی قبر میں اتارنے کے بعد اچانک ساری طاقتیں حرکت میں آ گئیں. اور اگر سربوں کو مسلمانوں کی تعداد سے مسئلہ تھا تو اس وقت بوسنیا کی قومی ایئر لائن جو اوبالا کولینا بانا سڑک پر واقع چھوٹے سے پل نووی موسٹ کے سامنے نہایت شاندار عمارت میں واقع تھی، آج کل یہ خوبصورت عمارت سٹی ہال میں تبدیل ہو چکی ہے. تقریباً یہاں 20 لاکھ کتابیں کیوں جلا دیں مسلمانوں کی لائبریری میں؟ تو مسئلہ صرف مسلمانوں کی تعداد نہیں بلکہ مسلمانوں کو آنے والی کئی نسلوں تک ان کی تاریخ، علم و ادب سے بھی محروم کرنا تھا، تاکہ مسلمانوں کے پاس اپنی تاریخ، ثقافت، علم اور تہذیب تمدن ہی نہ بچے تو ان پر بڑی آسانی سے مغربی تہذیب مسلط کی جا سکتی ہے. آخرکار مسلمان کتنی نسلوں تک مغرب کی ثقافتی یلغار کا راستہ روک سکیں گے؟ اور ہو بھی یہی رہا ہے. جو سڑکوں پر شراب کا بازار اور ویکنڈ پر اونچی آواز پہ تھرکتے جسم صرف غیر مسلمانوں کے نہیں بلکہ آنے والی نئی نسل مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بھی سرنگینی میں کھوتی جا رہی ہے. یارو یہ 16ویں قسط کو ہم یہیں پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں. آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. تو بات جب میں نے اس سے ہی پوچھا کہ بھائی سڑکوں پہ شراب بھی بک رہی ہے، عجیب اسلامی ملک ہے، شراب بھی بک رہی ہے اور کھانا تو حلال ہے، تو بڑا کانٹرڈکشن ہے. تو اس نے کہا کہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ ایک کانسپیریسی ہے اور بڑی لمبی چوڑی کانسپیریسی ہے. وہ کانسپیریسی یہ ہے کہ مسلمان ترکوں کے زیر اثر ایک سلطنت عثمانیہ کی ریاست کے طور پہ یہاں پہ بڑا مضبوط یہاں پہ ایک اپنا ان کی شناخت تھی، ان کا اپنا کلچر تھا، اپنا سب کچھ تھا. تو نہیں ایسے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بالکل ہی بغل میں ہمارے ایک مسلمان ملک اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ بنے یا رہے. اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو بالکل چپ کر کے بیٹھ گئی اور مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کو، تاکہ وہاں پہ کروش بھی تھے، وہاں پہ سرز بھی تھے، لیکن وہاں پہ نسل کشی صرف مسلمانوں کی گئی. سلمہ یہ کہتی ہے اور بات اس کی ٹھیک ہے، اور وہ پھر بلڈنگ میں نے بعد میں دیکھی بھی. سلمہ نے مجھے ایک بلڈنگ بتائی وہاں پہ، کہتی ہے آج کل وہاں پہ ایک لوکل ایئر لائن کی وہاں پہ دفتر ہے. کہتی ہے یہ لائبریری تھی، یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی یہ بلڈنگ ہے اور یہاں پہ ایک لائبریری تھی جہاں پہ مسلمانوں کی پوری ہسٹری اور تہذیب تمدن سب کچھ وہاں پہ، اور بڑی بڑی پرانی کتابیں تھیں. کہتی ہیں اگر سربوں کو مسئلہ صرف مسلمانوں کی تعداد سے تھا کہ بھی مسلمان یہاں پہ اپنی میجورٹی میں نہ رہیں تو وہ صرف نسل کشی یہ کرتا نا. اس نے تو اس لائبریری میں تقریباً ساری کتابیں چلا دیں. کہتی ہے کہ 1500 بچے جب انہوں نے جب وہ شہید ہوئے، جب ان کو تب جا کے اب انہوں نے طاقتوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یار بڑی ہو گئی ہوں، اب اس کو تھوڑا ٹھیک ہے یار اس کو جنگ بندی کرو.
سلما کے مطابق کہ اگر یہاں پہ خانہ، وہ اس کو خانہ جنگی کہتی نہیں ہے، دنیا کہتی ہے کہ وہاں پہ سول وار تھی، وہ کہتی ہے سول وار نہیں تھی، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نسل کشی تھی۔ وہ اس لیے کہ باقی گروپس جو نسلی گروپس ہیں ان کی آپس میں کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نسل کشی یہ کیوں نہیں کی، وہ دونوں نے ساروں نے مل کے مسلمانوں کی ہی کیوں کی۔ سراجیوو کا جب محاصرہ ہوا، بڑا مشہور اس کا یہ محاصرہ، اس پہ ایک دو فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں if I remember it right۔ وہ کہتی ہے جب یہ محاصرہ سربوں نے کیا، سرب واز وہ طاقتور ترین قوم تھی وہاں پہ، وہ اس لیے کہ وہ زیادہ تر سرب فوج میں تھے۔ جب فوج ٹوٹ گئی تو وہ تقریباً ساری فوج ہی اپنی اسلحہ سمیت لے کے انہوں نے اپنا علیحدہ ایک بڑا پاورفل، وہ کہتی ہے جب انہوں نے سربوں نے سراجیوو کا محاصرہ کیا تو انہوں نے ساری قوموں کو باہر نکال دیا، جو غیر مسلمان تھا سب کو انہوں نے شہر سے باہر نکال دیا، صرف مسلمانوں کو اندر رکھ کے اس نے محاصرہ کیا۔ تو کہتی ہے مسئلہ صرف ان کا وہ تعداد نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے نمبر صرف کم نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کو ان کی تہذیب، ان کے تاریخ، ان کا سب کچھ چھین لینا چاہتے تھے، اور یہی کام انہوں نے کیا، جس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے لائبریری میں پڑھی ساری کتابیں بھی جلا دی۔ تو یارو یہاں پہ 16ویں کیس ختم کرتے ہیں۔ اگین آپ سب دوستوں سے اپنا خیال رکھیں جناب، اپنی فیملیز کا خیال رکھیں، اور خدا کے لیے میرے یارو، خدا کے لیے اپنے بچوں کے کردار پہ انویسٹ کریں۔ تعلیم ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم جتنی فکر ان کی تعلیم پہ کرتے ہیں اس سے آدھی بھی ان کی تربیت پہ کر دیں تو آنے والے شاید کئی سو سال ہمارے ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔